علماء کریں گے کبھی احقاق کے حق کے لیے کہیں کوئی ضرورت پڑی. ہمارے ہاں نا بہت بحث ہوتی ہے، بہت زیادہ بحث ہوتی ہے، اور ایسے موضوعات پہ بھی ہوتی ہے کہ جن پہ لگتا ہے کہ یار آپ کا تو سٹیٹس ہی نہیں تھا اس موضوع پر بحث کرتے، اور پھر جاہلوں سے آپ بحث کر رہے ہیں، جاہلوں سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری کبھی علماء سے گفتگو ہوئی اور کبھی جہلاء سے ہوئی. فرماتے ہیں جب میری علماء سے صاحبان علم سے بات ہوئی تو کبھی میرا موقف انہوں نے مان لیا، کبھی ان کا میں نے مان لیا، یعنی کبھی میں جیت گیا بظاہر، کبھی وہ جیت گئے. لیکن میری جب بھی جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں. جاہلوں سے جیتا جا سکتا. بہت سارے ایسے نادان ہیں جو جاہلوں سے بھی بحث کرتے ہیں. اللہ والوں کا یہ طریقہ، وہ جہلاء سے بحث. حضرت خواجہ اجمیر کے سامنے درویش بیٹھا تھا، ایک صاحب آئے، آ کر کے کہا میں نے ان سے پیسے لینے ہیں. مطالبہ شدت کے ساتھ کرنا شروع کیا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر ان کے پاس رقم ہوتی فوراً دے دیتے، کچھ انتظار کیجئے. لیکن انہوں نے بڑی ہی تکلیف دہ باتیں کی، ہاتھ بڑھانے کی، دست درازی کرنے کی بھی کوشش کی. جب معاملہ یہاں تک آیا تو حضرت خواجہ اجمیر نے اس شخص سے کہا یہ اپنے پیسے لو، لیکن تم نے تکلیف دی ہے، یہ انداز تمہارا درست. لوگوں نے کہا حضرت اتنے سارے لوگ تھے، اس کو پوچھ لیتے. فرمایا ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے جاہلوں سے الجھنے کا، ان نادانوں سے بحث کا ہمارا طریقہ نہیں ہے. پر ٹھیک ہے، اس نے جو کرنا تھا جہالت کا مظاہرہ، اب ہم بھی جواب میں کریں. وہ شخص چلا گیا، پیسے ادا کر دیے گئے، لیکن ایک غریب آدمی کی توہین کر گیا. بھرے مجمع میں تکلیف، بھرے مجمع میں تو کسی کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے نامینیٹ کر، بجائے اس کے کہ آپ قرضے کا مطالبہ کریں. کچھ عرصے کے بعد وہ شخص بیمار ہوا تو لوٹ آیا، آ کے کہنے لگا حضور بڑی سخت تکلیف میں ہوں، آپ کا دل توڑا ہے. فرمایا ابھی بھی اپنی جہالت سے باز نہیں آ رہے. میرا دل نہیں توڑا، تم نے اس غریب کا دل توڑا ہے. جاؤ جا کے اس سے معافی مانگو، اپنی جہالت سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. بھائیو جاہلوں سے بحث نہیں، الجھاؤ نہیں. عارف رومی کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہونے لگی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. کئی گھنٹے بحث ہوئی، مقدمہ شیر کی عدالت میں چلا گیا. گھوڑے نے جاتے ہی کہا بادشاہ کئی گھنٹوں سے ہماری بحث چل رہی ہے، میں کہتا ہوں آسمان کا رنگ نیلا، آپ بتائیں کون سا کا نیلا ہے؟ تو کہا یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے. تو بادشاہ سلامت فرمانے لگے کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. گھوڑے نے کہا سزا کس بات کی؟ اس نے کہا سزا اس بات کی کہ تم نے گدھے سے بحث شروع کر دی. تمہیں سمجھ نہیں آئی یہ گدھا ہے. کچھ گدھے ہیں ان سے بحث نہیں ہوتی، کالو سلاما، ان کو سلام کیا جاتا ہے. بھائی اب آپ گدھے سے بھی بحث کریں گے، وہ ہمارا معیار نہیں ہے، ہمارا سٹیٹس نہیں ہے. اس آدمی کے ساتھ بات کرنا یہ ہمارے معیار کے خلاف ہے. آپ کبھی بھی کسی گدھے سے بحث نہیں کریں، بلکہ کیا کریں، اس کو سلام کریں اور کوشش کریں تھوڑا دور سے کریں، تھوڑا سا ہٹ کے کریں، دور سے. قالو سلاما. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو نادانی میں جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو پھر تو اللہ والوں کا طریقہ محبت کرنے کا ہے، پھر اللہ والوں کا طریقہ درگزر کرنے کا ہے. پھر اللہ والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی شعوری طاقتیں اتنی، پھر وہ اس پر سختی نہیں کرتے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ہمیں اپنے بچوں کی نادانیوں پر ان پر سختی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ان پڑھ آدمی نادانی کرے تو ہمیں سختی، اپنے بچوں کو اس ترتیب سے ہمیں قائل کرنا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ان کی تربیت کی جا رہی. غیر محسوس طریقے سے جب 15 لوگوں کے بیچ بیٹھ کے ہم اپنے بچے کا شکوہ کرتے ہیں نا کہ دیکھو جی باقی تو سارے ٹھیک تھے، یہ نالائق بھی ہے، نافرمان بھی ہے، ضدی بھی ہے، تو آپ اسے پکا کر رہے ہیں ضد پر.
آپ اسے نالائکی پر پختہ کر رہے ہیں، آپ اس کا ذہن بنا رہے ہیں بغاوت والا، خدارا۔ ہمارے بچے، نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ اگر کبھی کسی شخص کی شکایت آتی تو سرکار اس خوبصورتی کے ساتھ اصلاح کرتے، اس پیار کے ساتھ سمجھاتے، میں کیا کروں، میری ملت کا جوان برا نہیں ہے، اس کے باطن میں گناہ نہیں ہے، یہ تو بدلنا چاہتا ہے، یہ تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے۔ جس کلین شیپ نوجوان کو آپ روز چوک میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں نا، اس کے قریب جا کے کبھی حضور کا نام لینا، اس کی آنکھیں نور سے بھر جاتی ہیں۔ یہ کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ اگر بظاہر کسی وقتی شرارتوں کا شکار ہے اور دنیا کے کسی جو ہے وہ میلے ٹھیلوں کا شکار ہے تو یہ بالکل دور ہو گیا ہے۔ آپ ان کے بارے میں جذبات عمدہ رکھیں، ان کو سمجھائیں تو ذرا خوبصورتی سے۔ اگر کبھی ایک نوجوان آ گیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، سخت جملہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بوجھ بننے والی بات ہے، حضور نے ڈانٹا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی تلخ بات نہیں کی، حضور نے قریب بٹھا لیا اور تھپکی دے کے کہا بیٹا تم پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بہن سے بدکاری کرے، کوئی تمہاری بیٹی سے بدکاری کرے، باقی جو رشتے ہیں، ماں ہے، خالہ ہے، پھپھا ہو، ان کے لیے تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جرت ہے کسی کی؟ تو محبوب فرمانے لگے جن سے تم بدکاری کی اجازت مانگ رہے ہو کہ